प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सबक नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। इसका हिस्सा अव्वल पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सबक नंबर 4 ख़त्म किया हमारा, और इंशाल्लाह आज उसकी मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। सबक का नाम है आज का जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तवारिस और इर्तिका। अब तवारिस और इर्तिका क्या है? तवारिस और इर्तिका, इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लेंगे बेसिक, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हर एक उज़्व जो ज़िंदगी जीता है, तो वो ज़िंदगी जीने के लिए वो अपनी नशोनुमा को आगे बढ़ाता है। एक से एक अमल अपनी ज़िंदगी के अंदर वो करते रहता है, अलग अलग अमल करते रहता है, जिसे सनफ़ी या गैर सनफ़ी अमल कहते हैं। जैसे इसमें एक अमल होता है जो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का अमल। अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना आप बखूबी समझते हैं। जैसे कोई अंडा रहता है, चिड़िया का अंडा है, तो चिड़िया उस अंडे की बहुत देखभाल करती है ना। जब वो अंडा फूट जाता है तो उसमें से ज़ाहिर सी बात है चिड़िया का बच्चा ही निकलने वाला है। तो ये क्या हुआ, चिड़िया अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए बेतहाशा कोशिशें करते रहती है। तो जिसे हम आम ज़बान में कहेंगे कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, यानी नव मौलूद बच्चों के अमल के अंदर आता है। तो जैसे कि वालिदैन या मोरूस। अब वालिदैन जो है, ज़ाहिर सी बात है, मैंने तो ये जानवरों की मिसाल के ऊपर से आपको बताती हूँ कि अगर कोई चिड़िया का बच्चा हो तो वो चिड़िया के जैसा चिड़िया ही कहलाएगा, अगर बकरी का बच्चा हो तो वो बकरी ही कहलाएगा। उसका कुछ ये तो नहीं है कि चिड़िया के बच्चे के अंदर से मेंढक का बच्चा निकला हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है ना। तो ऐसी ही जो खुसूसियात है वो वालिदैन से बच्चों को जो हासिल होती है, वो एक दूसरे से मुशाबे यानी मिलती जुलती उनकी जैसी ही होंगी, तो वो मोरूसी खुसूसियात कहलाती है। कि जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल इंसान पे ही जाएगा, या तो अम्मी या तो अब्बू या तो घर के कोई दीगर अफराद हो, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी, इनके ऊपर उनकी शक्लें मिली जुली रहेंगी, या फिर उसके दीगर जो अखलाक रहेंगे वो मिलता जुलता मुशाबे रहेंगे। तो ये जो अमल कहलाता है, जो नस्लों से मिलता है, वो मोरूसी अमल कहलाता है। तब बच्चों में अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों का कुछ के साथ जैसे जो अमल रहते हैं, तो उनको तगय्युरात कहते हैं। जो तगय्युरात उनमें मौजूद होते हैं, जैसे कि दोनों बहन भाई है तो दोनों की शक्लें सेम हमें दिखाई देंगी, या तो फिर उनके बाल या तो उनकी आँखें। तो ये क्या है, ये जो कुछ तगय्युरात हैं उनके अंदर जो मौजूद होते हैं, ये इनको उनके वालिदैन से हासिल होते हैं। और ये जो तगय्युरात कहलाते हैं, ये मोरूसी खुसूसियात, और मोरूसी खुसूसियात में मुतशाबिहत का अमल कहलाता है। इसी तरह हर एक फ़र्द उनकी अलग अलग पहचान रखता है, मुनफरिद पहचान, यानी कि हर इंसान की अपनी अलग पहचान होती है। जैसे कि कभी हम देखते हैं जुड़वा इंसानी बच्चों को अगर छोड़कर कोई भी दो इंसान बिल्कुल एक ही शक्ल सूरत के देखे, जैसे जुड़वा को छोड़ दी हमने, जुड़वा तो जुड़वा रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो तो सेम ही दिखेंगे, लेकिन जुड़वा के अलावा दुनिया में हमने देखा है कि कोई इंसान बिल्कुल एक जैसे है। इसके अलावा ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा, यानी जब ज़िंदगी शुरू हुई थी, ऐसी हकीकत है जिसका इनकार हम कर ही नहीं सकते। ज़िंदगी जब से शुरू हुई है तब से लेकर रफ्ता रफ्ता मुसलसल तब्दीली दुनिया में देखी ही जा रही है। आज हम इतनी कसरत से ज़िंदा उज़्वे हमें जानदार दिखाई देते हैं कि हर तरफ हमें जानदार ही जानदार, इंसान ही इंसान दिखेंगे, जानवर ही जानवर दिखेंगे। तो क्या ये मुसलसल रुकने का नाम ही नहीं लिया? जब से ज़िंदगी ने इब्तिदा शुरू की है तब से ये ज़िंदगी मुसलसल चलती ही जा रही है। इसके अंदर कोई फ़र्क वाज़े हुआ नहीं है। तो इस तरीके से तौलीद के दौरान जो तगय्युरात होते हैं, तो वो तगय्युरात क्या है? जैसे कि तवारिस के ज़रिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ज़हूर पजीरी। अब एक नस्ल से दूसरी नस्ल, जैसे कि कोई भी, जैसे चिड़िया हो, जानवर हो, ये अपनी एक नस्ल से दूसरी नस्ल के ज़रिए अपनी नस्लों को आगे बढ़ाते हैं। तो जो उनके अंदर की खुसूसियात की मुंतकली, यानी उनके अंदर जो खुसूसियात होती है, ऐसे इंसानों के अंदर कि इंसान अपनी एक नस्ल से दूसरी नस्ल को आगे बढ़ाता है, और आगे बढ़ाने के बाद उसमें अलग अलग खुसूसियातें मौजूद होती रहती है। यानी खुसूसियात उसके अंदर बड़ों से उसकी खुसूसियात उसमें मुंतकिल होती जाती है, और ऐसे उज़्वे अपने जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं। यानी इंसान के बच्चे इंसान की तरह होंगे, जानवर के बच्चे
جانور کی طرح ہوں گے، اور ہمیں ایسی غیر صنفی تولید کسی سلسلے نسب سے تعلق رکھنے والے تمام افراد میں تمام یکساں خصوصیات محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ ہر ایک خصوصیات کے اندر جیسے والدین رہیں گے ویسی اولاد ان کی دکھائی دیں گی، یا پھر اگر ایک دوسرے کاسٹ کا ہو اور ایک دوسری کاسٹ کا ہو لیکن ان کی اولاد جو ہے وہ تو ان کی طرح ہی رہنے والی ہے، اس میں الگ خصوصیات نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طریقے سے ماں باپ کی اولاد کیوں نہ ہو، ان کے اندر بھی وہی خصوصیات نظر آتی ہے جو دوسروں کے اندر، جو ان کے گھر والوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح حیاتیاتی نقطۂ نظر سے، حیاتیاتی نقطۂ نظر سے کیا ہے کہ افراد یعنی جو لوگ ہیں وہ افراد کے مابین، افراد کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کو تغیر کہتے ہیں۔ یہ تغیر کی تعریف ہے کہ حیاتیاتی نقطۂ نظر سے یعنی سائنٹیفیکل ریزن سے دیکھا جائے تو افراد کے مابین یعنی جو لوگ ہیں، لوگوں کے درمیان اور افراد کے وجہ سے یعنی وہ دونوں لوگوں کی وجہ سے جو اختلافات دکھتے ہیں ایک دوسرے کے اندر وہ تغیرات کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ اگزامپل کے طور پر ہمارے بھائی بہن ہیں، اب ہمارے بھائی بہن بھلے ہی شکلوں سے ملتے ہوں گے لیکن ان کے تغیرات الگ ہوں گے، جیسے کسی کی پسند ناپسند ہم سے جدا ہوں گی، اگر ہمیں پڑھنا لکھنا پسند ہے تو کسی ایک کو وہ چیز ناپسند ہوں گی، کسی کو گھر کے کام میں انٹرسٹ ہے تو کوئی دوسرے کو اس کے وہ کام میں انٹرسٹ نہیں ہوگا، یا تو ان کی شکلیں ملتی جلتی رہیں گی، اور یا اگر شکلیں نہیں بھی ملتی ہے تو ان کے اندر جو مابین تغیرات آئے ہیں، جو خصوصیات منتقل ہوئی ہے وہ ایک جیسی ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تغیرات جو ہے ہر ایک نسل کے اندر پایا جاتا ہے، چاہے وہ اندرونی ہو چاہے وہ بیرونی ہو۔ تو یہی حیاتیات نقطۂ نظر سے بتایا جا رہا ہے کہ افراد کے درمیان یعنی لوگوں کے درمیان اور لوگوں کے مابین جو اختلافات ہم کو دکھائی دیتے ہیں وہ تغیر کہلاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مختلف خصوصیات کے حامل جو عضو یا انو تغیرات کی بنیاد پر ماحول میں زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں اور ماحول کے ذریعے تغیر کا انتخاب ارتقاء کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ارتقاء کے اندر جیسے کہ ہم اگر پوری زندگی جی رہے ہیں دنیا کے اندر، ارتقاء کی بنیاد ہی یہ ہے کہ مختلف خصوصیات کے والے لوگ جو ہے وہ دوسرے خصوصیات کے ساتھ رہ کر ماحول کو زندہ رکھتے ہیں اور ان کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھتے رہے۔ اب جیسے اگزامپل کے طور پر پرانے زمانے کے لوگ جو ہے وہ موبائل کا استعمال نہیں کرتے تھے، بالکل بھی ان کے پاس موبائل نہیں تھا، وہ تو تار خط وغیرہ سے بات چیت کرا کرتے تھے اپنے رشتہ داروں سے، لیکن جیسے آگے بڑھتے ہیں تو اس طریقے سے جیسے انسان کے اندر کی بات بتا رہی ہوں میں کہ وہ لوگوں کے اندر جو ہے پہلے زمانے کے جو لوگ تھے، ہمارے آبا و اجداد جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے دادا دادی پردادا، وہ لوگ موبائل استعمال نہیں کرتے تھے، وہ لوگ تار وغیرہ خط کے ذریعے بات چیت کیا کرتے تھے اپنے رشتہ داروں سے۔ لیکن آج ہم اتنا موبائل کا استعمال کرتے نئی نئی ٹیکنالوجی سیکھتے، تو یہ کیا ہے، وہ چیزیں ان میں نہیں تھی لیکن یہ چیزیں ماحول کو دیکھ کر ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ جیسے کہ زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے، صدیاں آگے بڑھتے رہتی ہے اور اس کے ساتھ انسان اپنی ماحولیات کی خصوصیات کو دیکھ کر یعنی ماحولیات کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے وہ تبدیلی خصوصیات کو دیکھ کر ویسی چیزیں اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہی ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ تغیرات کی تعریف بھی اسی طریقے سے کھری اترتی ہے کہ حیاتیاتی نقطۂ نظر سے افراد کے مابین اور افراد کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات، یہ جو اختلافات ہی ہوا نا کہ ہمارے آبا و اجداد موبائل کا استعمال بالکل نہیں کرتے تھے لیکن آج ہم موبائل کے بنا رہ نہیں سکتے، تو یہ کیا ہوا، یہ اختلافات ہے، لیکن اختلافات کے باوجود ہم ان کے جیسی خصوصیات اپنے اندر رکھتے ہیں، تو یہ تغیرات کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی مختلف خصوصیات ان میں نہیں تھی لیکن ہم میں ہے۔ جیسے کہ پہلے اسکیٹنگ جو بچے کرتے ہیں، آج وہ اسکیٹنگ ہمارے والدین کو بھی نہیں آتی لیکن آج اسکولوں میں اسکیٹنگ سکھائی جاتی، تو بچے اسکیٹنگ کرتے ہیں نا، تو یہ حرارتی یہ جو ہے توارثی تنوع یعنی اس کے اندر کیا ہے کہ جو چیزیں والدین کے اندر نہیں ہے لیکن بچوں کے اندر آ رہی ہے، تو وہ چیزیں ماحول کو دیکھ کر، ماحول میں ہونے والی تبدیلی کو دیکھ کر، وہ چیزیں جو ان کے اندر زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کر رہی ہے
وہ ماحول کے ذریعے طے کردہ انتخاب ہوا. تو طے کردہ انتخاب یعنی ماحول کی جو ضروریات ہے جو بچوں کو دیتے ہیں. جیسے انگلش ہمارے بڑوں کو نہیں آتا ہے, انگلش میڈیم کی جو بچے پڑھتے ہیں آج یا نوٹس وغیرہ وہ ان کو نہیں آتی ہے پڑھتے, لیکن ماحول کے ذریعے انتخاب دیکھیں گے تو ماحول کے اندر کیا یہ چیز عام ہے تو یہ ہمارے بچوں کو آنا چاہیے. تو آج کے بچے وہ چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے, لیکن پرانے جو لوگ ہیں جو ہمارے والدین ہیں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, وہ چیز ان کو نہیں آتی. تو کیا ہے, کچھ چیزیں ماحولیاتی تغیرات کو دیکھ کر ہمیں وہ صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا کرنا رہتی ہے, اور جو پیدا ہو ہی جاتی ہے قدرتی طور پر, اسے لانے جانا نہیں پڑتا ہے, یہ ماحول کے ساتھ آٹومیٹکلی آتے جاتی ہے ہر ایک کے اندر. تو یہ کیا ہوا, ماحول کے ذریعے تغیر کا انتخاب جو ارتقاء کی بنیاد فراہم کرتا ہے. جو ارتقاء ہے, جو ہمارا شعور جو ہمارے والدین سے ہمیں مل رہا ہے, تو وہ ارتقاء یعنی جو ایولیوشن آگے بڑھتے ہی جا رہا ہے, وہ ارتقاء کے اندر ماحول کچھ انتخابات کرتا ہے اور کچھ چیزیں جو ہے ہمیں ہمارے وراثت میں ملتی ہے, جیسے کہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یا شکل, یہ جو ہے یہ ہمیں قدرتی طور پر ہمارے آبا و اجداد, بہن بھائی, والدین سے ملتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ماحول انتخاب کرتا ہے, جس میں موبائل چلانے کی مثال ہو گئی, ہمارے بچے جو اسکیٹنگ کرتے ہیں اس کی مثال ہو گئی. ایسی بہت ساری اگر دیکھنے بیٹھے آپ آج کے زمانے میں سوچوں کا فرق ہوتا ہے. کچھ اس زمانے میں بہت کم سوچا جاتا تھا, تنگ نظری تھی, لیکن آج کے بچے بہت فری اور براڈ مائنڈ ہے. تو یہ کیا ہے, یہ ماحول کے تغیر کا انتخاب ان کے اوپر ہو رہا ہے. ہر ایک صدی میں نسلیں چلتی رہیں گی, لیکن وہی نسلوں کے ساتھ, وہی خاندانوں کے ساتھ تبدیلیاں اس میں آتی رہیں گی. کیوں آتی رہیں گی, کیونکہ کچھ چیزیں ماحول اپنے ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ میں آپ کو آج سمجھا رہی تھی, آج میں اتنا ہی سمجھاؤں گی. آج کل میں انشاءاللہ آپ کو مینڈل کا تعاون سمجھاؤں گی کہ مینڈل نے ہمیں, یہ جو سائنسداں ہے مینڈلس, اس نے مٹر کے پودوں کے اوپر تشخیص کیا اور تشخیص کرنے کے بعد کس طریقے سے تواریث کا ثبوت ہمیں فراہم کیا. تو آج میں آپ کو اتنا ہی سمجھا رہی ہوں, کل انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے کی معلومات فراہم کروں گی. کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے بیٹا تو آپ لوگ مجھ سے میسج کے ذریعے پوچھ سکتے ہو. ویڈیو مکمل دیکھو اور پڑھائی زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اللہ حافظ.